جن بھوت اور تمام قصے، اس کے علاوہ کوئی ایسی زندہ کرامت دکھا سکتے ہیں جو لوگوں کو قائل کرنے کے قابل ہو؟ دکھائیں. یہ وہ چھری کے جسم سے باہر آ رہی ہے. ابھی بھی کچھ رہ گیا یا ابھی باہر بس ابھی ختم ہو گئی. یہ کیلیں تھی اور 3 چھریاں تھی. میں تو یہ آپ کو کہتا تھا کہ ہم ایک کمرے میں نہ کرتے، میرا دل یہ کہتا تھا کھلے میدان میں کرتے. ہزاروں لوگ آتے، کوئی لوگ زندگی میں پہلی مرتبہ آئے، کوئی 2 مرتبہ آئے، کوئی 5 مرتبہ آئے، کوئی 3 مرتبہ آئے، کوئی لگاتار آتے رہے، ان سے پوچھ لیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، یہ بات غلط ہے کہ اس کو دلوں کے حال معلوم ہو جاتے ہیں، اس کو پس پردہ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. مثلاً کہ آپ کو وہ باتیں پتہ لگ جاتی ہیں جو میں سوچ رہا ہوں، یہ سوچ رہے ہیں، ہمارے ذہن میں دل میں جو چل رہا ہے. سب چیزیں ایسے ہو جاتی ہیں کہ کرونا میں پیر صاحب نے ایک ہی پھونک مار کے سارے مریضوں کو ٹھیک کیوں نہیں کر دیا؟ کرونا کو کیوں نہیں بھگا دیا پاکستان سے؟ سلامتی ہے خواتین و حضرات. اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد آخر میں کنکلوژن آپ کو دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ ویڈیو ایک انکشاف نہیں ہے بلکہ ایک جستجو ہے. ہم نے پیر حق خطیب حسین بادشاہ کے حوالے سے بہت سن رکھا تھا. آپ نے اور میں نے بہت ساری سوشل میڈیا پہ گھومتی ہوئی ویڈیوز، ریلز، پوسٹنگز ان کے حوالے سے سن رکھی تھیں. یہی اضطراب مجھے ان کے پاس لے کر آیا ہے. اس ویڈیو میں نے میٹھے پیارے انداز سے، جیسے میرا اسلوب ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان سے پوچھنا چاہا ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مجھے اب تک سمجھ میں نہیں آئی ہیں اور میں اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم نے آنکھوں کے سامنے دیکھی ہیں، میں اس کی سچائی سے انکار نہیں کر سکتا اور مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. لہٰذا میں اس سے بھی قطع نظر کہ آپ کیا کہیں گے ایک بڑا اصولی فیصلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد شاید 99% وہ لوگ جو اس ویڈیو کے اندر موجود چیزوں کے اوپر گفتگو کریں گے انہوں نے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور ان کے پاس آئے بھی نہیں ہے، ملے بھی نہیں ہے، تو ان کا فیڈ بیک ویلیوبل نہیں ہوگا. مگر ان کا فیڈ بیک ویلیوبل بنانے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ایک چیلنج بنا کے رکھا جائے. کوئی چیز جو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ 2 نمبری ہے یا یہاں پہ کچھ ہوا ہے یا یہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے، اس کو آپ مجھے ہائی لائٹ کر کے دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ ان سے بات کی ہے کہ ویڈیو کے آخر میں بھی ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم ان کے پاس ان لوگوں کو لے جائیں گے کہ جو اس حوالے سے اپنی رائے رکھتے ہیں مگر سالڈ ریزنز رکھتے ہیں آرگومنٹ کے اور وہ انکشافات کرتے ہیں. لہٰذا اس ویڈیو کو بہت باریکی سے آپ نے دیکھنا ہے اور میں اس کے آخر میں آپ سے اپنا ایک نچوڑ رکھوں گا. بیچ میں ایک خاص بات میں نے آپ کو بتانی ہے کہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر. درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت اللہ شکین، مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب. زمن آپ دیکھ رہے ہیں اور مولانا. آج یہ خاص پروگرام ہے اور انتہائی خاص پروگرام ہے کیونکہ ہم گزشتہ ایک سلسلے، ایک عرصے سے اولیاء اللہ کی عظمت اور ان کی ولایت کے دفاع کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں. ظاہر مختلف لوگ مختلف آراء کا اظہار کرتے ہیں مگر ہم ان کو پرانی کتابوں سے دکھائیں یا روایتوں سے دکھائیں یا واقعات سے سنائیں. ہم نے سوچا کہ ہم اس کو زندہ کچھ مثالیں دکھاتے ہیں اور پھر ہم بھی اپنے انکشافات ان کے سامنے رکھتے ہیں. کچھ چیزیں شاید ہمیں سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھ لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ صرف ایک بات ہو اور کہانیاں ہی ہو سکتا ہے کہ زندگانیاں ہی ہوں اور ہم ان سے غافل ہوں. اس سلسلے میں ہمیں پورے پاکستان میں ظاہر بہت سارے لوگ ایسے ہو سکتے تھے مگر جو سب سے معتبر شخصیت نظر آئی کہ جس نے دعویٰ یہ کر رکھا ہے کہ آپ جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، زندہ کرامت دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں، اور ختم نبوت کے حوالے سے جو سلسلہ، جو اقدامات، جو جرت، جو مظاہرہ شخصیت نے فرمایا، اس سے ہمارا اور اعتماد بڑھا کہ ہم یہاں پر کلر سیدہ آئیں اور خطیب دوران جناب پیر حق خطیب حسین بادشاہ سرکار کے پاس آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت شکر ہے، حضور کی مہربانی ہے. ماشاءاللہ ہم نے بہت سنا ہے آپ کے بارے میں اور کچھ ویڈیوز میں دیکھا بھی ہے. طلب تو یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھیں اس خوبصورت سے نظارے کو. مگر ایک بات ضرور پوچھنا چاہوں گا میں، یہ کرامات کا سلسلہ کسی کی دعا سے ملتا ہے، خاص نظر کرم ہوتا ہے یا ہر انسان کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ سب سے پہلے تو کرامات اللہ کا کرم ہے.
اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے میں جس پر چاہوں اپنا فضل کرتا ہوں، لیکن یہ جو سلسلہ ہے ہمارے باپ دادا سے ایک نسل سے پورا ایک شجرہ ہے، مثال کے طور پر وہ شجرہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ کسی مریض کو، بیمار کو اللہ کا قرآن پڑھ کے دم کرتے ہیں تو اللہ اسے شفا عطا فرماتا ہے، کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی وجہ، ان سب سے بڑی وجہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کے کرم سے یہ ختم نبوت کی جو بات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان سے اس کے کرم سے ہی پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پھیلائی ہے۔ اور میں نے پوری دنیا میں، ورلڈ میں کہیں بھی گیا ہوں، پہلے میں نے حضور کی ختم نبوت کی بات کی، باقی دم اور دعا کی بات نہیں۔ ماشاءاللہ، یہ تو ہے، یہ سب نے دیکھا بھی ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ آپ پہ تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں ڈرامہ ہے، فیک ہے سب، لیکن آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ برقرار رہتی ہے، مسکراہٹ کا کیا راز ہے اور اس کے بعد آپ کے حوصلے پست نہیں ہوتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کائنات کی حدیث مبارک ہے کہ مومن میں ساری خرابیاں ہو سکتی ہیں لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جھوٹوں اور سچوں کا چہرہ دور سے نظر آ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اب مثال کے طور پر کتنا بھی بندہ سورج کو انگلی کے سامنے چھپائے نا تو سورج اپنی چمک دمک سے چلتا ہی رہتا ہے۔ اچھا، یہ جو چیزیں آپ کرتے ہیں، تمام قسم کے امراض، بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کو ہائی لیول کا مرض ہوتا ہے، ڈاکٹر جواب دیتے ہیں، وہ آپ کا جو طریقہ کار ہے دم درود کا، اس سے وہ شفا پا جاتے ہیں، تو یہ آپ شفا دے رہے ہوتے ہیں یا اللہ شفا دے رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں، میرا پہلا پیغام یہی ہوتا ہے کہ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ کے حکم کے بغیر جو ہے ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے، رب کے سے علاوہ کوئی کسی بندے کے اندر طاقت نہیں ہے، جو بھی طاقت ہے میرے خدا کی ہے اور وہ صدقہ مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ آپ کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ زمانہ ہو گیا آپ نے نیند نہیں کی، آپ سوئے نہیں ہیں۔ میں اس کی آپ کو یہ میرے ساتھ کے یہ مسجد میں میرا نماز پڑھی ہوگی، ہماری کتنی خوبصورت مسجد ہے، میں نے تقریباً گزشتہ جس دن ہوش سنبھالا ہے میں نے عشاء کے وضو میں ساری فجر کی عبادت کی۔ ماشاءاللہ، یعنی آپ رات میں سوئے نہیں ہیں؟ رات میں نہیں سوئے، دن میں سوئے؟ ایک رات۔ دیکھیں، وہ بھی کوئی اتنی ضمانت نہیں ہے، لیکن میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن رات کوئی ایسی شب نہیں ہے جس شب کو میں سویا ہوں۔ آپ دیکھیں، مثال کے طور پر معمولی سے ایک چوکیدار ہوتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے کسی بنگلے کی، کسی فیکٹری کی، کسی بھی بزنس کی پوائنٹ کی کرتا ہے تو وہ پوری رات جاگتا ہے۔ تو جس رب نے مخلوق خدا کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے وہ بندہ پھر کیسے سو سکتا ہے؟ واہ واہ، میں تو مخلوق خدا کی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں، ابھی بھی ہزاروں لوگ موجود ہیں، اور یہ ہزاروں لوگ اسی طرح یہاں، اسی طرح مرکزی بڑے بڑا شیف ہے، وہاں ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو شفا کا سلسلہ ہے یہ تمام امراض کا ہے، مریضوں کے لیے ہے، کہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں جو لوگوں نے بھی آپ کو جانا نہیں ہے، پہچانا نہیں ہے؟ دیکھیں، شفا مثال میں نے آپ کو بتایا نا، میرے پاس کمیونسٹ بھی آتے ہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن اللہ کہتا ہے کہ اگر اسے میں پہاڑوں پہ نازل کرتا ہوں وہ بھی پاش پاش ہو کے کرتا لو انزلنا، صحیح ہے، بہترین۔ ہے۔ وہ تو پہاڑ تو بے جان ہے نا، انہیں پتھر تو بے جان ہے، لیکن اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ لیکن کوئی سینے میں چھپانے والا ہو، اس کے اندر نہ لالچ ہو، نہ دنیا داری ہو، نہ سیاست ہو، نہ کوئی اس کو شہرت حاصل چاہیے، فقط اسے خدا اور خدا کے رسول کی بات کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنے بڑے بڑے قسم کے، اب مجھے نہیں معلوم، میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، کبھی کیلے نکال رہے ہیں، کبھی بلٹس نکال رہے ہیں، کبھی کارتوس نکال رہے ہیں، خود آپ پہ اگر کوئی اثرات کر دے اس کا خوف نہیں ہوتا؟ اب بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، مثال کے طور پر ہر سلسلے کے پیچھے ایک سلسلہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جنہیں یقیناً ہمیں دعا دے کے نا میدان جنگ میں بھیجا ہوگا نا، وہ بڑے ہوں گے، تو جب ہم بڑوں کی طرف نظر کرتے ہیں تو اگر ہم پہ کوئی ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بڑے تو مدینے کے تاجدار ہیں، میرے مرشد حضور غوث پاک ہے، اور میرے پیر و مرشد بڑے سرکار ہیں، میرے والد گرامی۔ کیونکہ کہنے والے یہ کہتے ہیں، ظاہر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں حضور کریم جانے دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی کچھ اثرات نمایاں ہوئے۔ جادو برحق ہے، دنیا کے ہر شخص پہ جادو ہو سکتا ہے۔ اچھا، کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کائنات میں کوئی ایسا بندہ بچ سکتا ہے۔ میں یقین کیجئے، میں دنیا بھر میں گیا ہوں، میں نے دنیا کے سارے مذاہب رکھنے والے لوگوں کو دیکھا، جادو اور جنات ہر بندے کے ساتھ موجود ہے، لیکن یہ کسی کے نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کا قرآن میں توڑ بھی بتایا ہوا ہے۔ اچھا، کبھی آپ نے اپنی آنکھوں سے جنات دیکھے؟ میں کہتا ہوں، میں نے کام یہی کرتا ہوں۔ وہ انسانوں کی طرح ہیں یا الگ مخلوق؟ دیکھیں، مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا، ایک بندے کی عام آنکھ ہے، ہاں، عام آنکھ ہے، عام آنکھ سے وہ اتنا دیکھ سکتا ہے نا جتنی اس کی دوری ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے باہر۔ صحیح، ایک ٹیلیسکوپ لگا لیں، دوربین لگا بہت لیں، آگے دیکھ، تو آپ دنیا کے کسی آخری کونے پہ جا سکتے ہیں۔ بائن اسی طرح یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، ہر بندے کو نہیں عطا ہوتی ہے، اللہ طرف کی عطا ہوتی ہے کہ جو بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور جو بندہ آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے نا، تو مثال کے اس کے لیے دیکھیں، آج دن تک آپ نے کوئی یہ نہیں پتا ہوگا
دیکھیں لوگ جنات کے لیے کرتے ہیں، کوئی ہاتھ کو دباتا ہے، کوئی ڈنڈے، کوئی دنیا، کوئی مرچیں، کوئی مختلف طریقے کرتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ انسانیت کو اذیت دیتے ہیں، بندوں کو اذیت دیتے ہیں، وہ جنات کو نہیں دیتے. لیکن میرے سامنے ایک بندہ چڑھتا ہے، اسے ایک پھونک مارتا ہوں، جنات ہوں جادو وہ سامنے ختم ہو جاتا ہے. اس پھونک میں ایسا کیا اثر ہے؟ لوگ حیران ہیں اس بات پہ کہ آپ جو ایک آپ کا خاص انداز ہے اس پھونک سے واقعی اثر ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں مثال کے طور پر اس پھونک یہ عطا ہے نا ہمارے. دیکھیں مثال کے طور پر لوگ آپ دیکھیں آم کے درخت سے ہمیشہ آم ہی اترا کرتے ہیں. کریلے کی بیل پہ اگر آم لگائے نا تو کبھی نہیں آم نکلتے. بہن یہ ہمارے باپ دادا سے ہمیں یہ عطا ہے، ہماری نسل میں. ہم نے بزنس نہیں کیا ہوا. میں ایک بڑی کھلی بات کر رہا ہوں کہ ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے. ہم فیملی کے 3 بھائی ہیں اور میرے دوسرے جو دونوں بھائی ہیں وہ دنیا دار ہیں، وہ اپنے کام کاروبار کرتے ہیں. لیکن یہ مجھے اپنے باپ کی طرف سے، بڑے سرکار کی طرف سے عطا ہے. میں نے مثال کا ہم نے بادشاہوں کو چھوڑا، ہم نے شیخ محمد دبئی میں بادشاہوں کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر کھڑے. اچھا پوچھنے والے چونکہ ظاہر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور تمام لوگ ہیں دنیا بھر کے، وہی سوال پوچھیں گے کہ آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں اور آپ کے دیگر برادران جو ہیں وہ دنیاوی کاروبار کرتے ہیں، مگر اتنا سارا سرمایہ، آپ کا پہننا اوڑھنا، یہ سب اتنا عالی شان کیسے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو میں نے بتایا میرے دوسرے بھائی ہیں، میرے فیملی ایسے ہیں، میرے کافی سارے ایسے ذرائع ہیں جو حلال کی آمدنی سے ہم کرتے ہیں. اور میں آج یقیناً کہہ رہا ہوں کہ آج دن تک